کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچا جو یہ کمپلین کرے گا کہ میرا کچھ باقی رہ گیا۔ دو نئے موبائلوں کی آئی مل کے جو یہ وہاں سے پرانے موبائل دے کے نئے لے کے گیا تھا۔ وہ جو اس کی بی پارٹیز تھیں اس میں ایک ایسا نمبر بھی ہمیں ملا جو کہ ایک ان رجسٹرڈ نمبر تھا۔ ہم نے چیک کیا تو یہ 8 کلو ہی بنتا تھا اور یہ اماؤنٹ بنتی تھی 30 کروڑ کے قریب۔ کوئی امید تھی لاسٹ کے یار آج کال کرتا ہوں شاید دونوں شاید میرا میسیج دیکھ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، میں نے تقریباً کو 3 مرتبہ چیک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ناظرین، جولر مارکیٹ کے اندر شیخ وسیم نامی جو شخص اپنے تاجر بھائیوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد 20 کلو سونا لے کے فرار ہو چکا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ 20 کلو سونا نہیں تھا، وہ کم تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ڈی ایس پی قمر عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کتنے ملزم جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے ہیں اور انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور 1 ارب کی جو یہ بتائی جا رہی تھی واردات، اس میں کتنی ریکوری ہوئی ہے، کیا 1 ارب تھا یا اس سے کم کی اماؤنٹ تھی، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کتنے ملزم سامنے آتے ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ابھی کانفرنس ہے ان کی، اور مزید بھی آپ سے بات شیئر کرتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ڈی ایس پی قمر عباس صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، اور شیخ وسیم نامی شخص جو تاجروں کا سونا لے کے چلا گیا تھا اب وہ اریسٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ریکوری کتنی ہوئی ہے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی دعائیں ٹھیک مجھے بتائیے گا کہ شیخ وسیم کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا، کیا چیزیں ریکور ہوئی ہیں؟ اس سے جو وہ سونا لے کر گیا تھا وہ سارا ہم نے برآمد کر لی ہے، 100% ریکوری ہے، اور یہ لاہور کی ہسٹری کی پہلی ایسی ریکوری ہے کہ جو 100% ہوئی ہے۔ سر کتنی ٹیم اس میں جو ہے اس نے کام کیا، یا پھر اس میں جو مین کام ہے وہ جو اس ٹیم کے کیپٹن تھے وہ انسپیکٹر حماد بٹ، انچارج انویسٹیگیشن اچھرا، اور ان کے ساتھ بلال سب انسپیکٹر اخلاق کی ایسی، اور ان کی دوسری ٹیم تھی۔ اور سر اس میں جو ابھی ریکوری ٹوٹل ان کی ہوگی یا ہاف؟ نہیں، جو تمام ریکوری تھی وہ ہم نے کر لی، اس میں ہم نے ان کی پراپرٹیز بھی اٹیچ کی ہیں اور گاڑیاں بھی اٹیچ کی ہیں تاکہ لوگوں کی میکسیمم ریکوریز ہو جائے۔ اور اسلام آباد میں یہ لوکیشن ان کی کوئی ٹریس ہوئی یا کسی سورس نے بتایا، یا پھر اپنی جو مدد آپ کے تحت؟ یہ احمد بٹ صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ موبائل ٹریکنگ پر کام کر رہے تھے، اس طرح پرانا موبائل ٹریک ہو گیا جو کسی خاتون کے پاس تھا، وہ ہمیں موبائل شاپ پر لے گئی۔ موبائل شاپ سے حماد بٹ صاحب کو 2 نئے موبائلوں کی آئی مل کے جو یہ وہاں سے پرانے موبائل دے کے نئے لے کے گیا تھا، وہاں سے پھر ساری ٹریکنگ کر کے یہ پکڑا گیا۔ بالکل ناظرین، اور ڈی آئی جی ذیشان رضا صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ ٹیکنیکل طریقے سے کام کیا، ہیومن انٹیلیجنس پہ کام کیا، اور ہم نے اس بندے کو اریسٹ کیا اور اس سے ریکوری کرائی، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسوسیشن والے بھی موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں تمام ہم نے تفتیش کو آگے بڑھایا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کی تفتیش انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی، کیونکہ جو ریکورڈ اماؤنٹ تھی وہ بھی بڑی تھی، جو ایمبیزلڈ اماؤنٹ تھی جو یہ فراڈ کر کے لے کے گیا تھا وہ بھی بڑی تھی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں بالکل میرٹ انشور کرتے ہوئے جس کی ریکوری بنتی ہے اور جو کچھ ہے وہ ایسوسیشن کو سامنے بٹھا کر اور ان کی موجودگی میں وہ چیزیں کی جائیں۔ تو تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہوں گا کہ 4 دسمبر کو یہ بیسیکلی اس بندے نے فراڈ کیا جو کہ رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد ایف آئی آرز اس میں درج ہونا شروع ہوئیں، تو ٹوٹل 20 ایف آئی آرز درج ہوئیں جو کہ 8 کلو سے کچھ اوپر مالیت کے سونے کی ایف آئی آرز تھیں۔ ہماری ٹیم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ شروع میں اس طرح کی خبریں آئیں جو ہمیں مختلف جگہوں سے پتہ چلیں کہ یہ شاید ٹریول کر گیا ہے، کیونکہ اس کے 2 بچے جو ہیں وہ ملیشیا میں اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ ٹریول کر گیا، کیونکہ اس نے بڑا پلان کر کے یہ کام کیا۔ اس نے یہ فراڈ کرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر بیچ دیے، اس نے اپنی گاڑیاں بیچ دیں، اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید ٹریول کر گیا ہے۔ تو ہم پہلے اس اینگل پہ ہم نے تفتیش کی، ہم نے IBMS کا ریکارڈ نکلوایا، اس کی ٹریول ہسٹری نکلوائی۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اس نے ٹریول نہیں کیا تو پھر ہم نے اس کا نام PNIL میں ڈلوایا کہ کہیں یہ ٹریول نہ کر جائے، اور اس کے بعد ہم اس پہ کام کرتے رہے۔ کام کرتے کرتے 13 جنوری کے قریب اس کا جو موبائل فون ہے وہ آن ہوتا ہے، اور وہ جس ایک خاتون ہیں جن کے نام پہ آن ہوتا ہے، ہم جب ان کو ٹریک کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو وہ اسلام آباد کا ایک لوکیشن آتی ہے، اور اس لوکیشن سے پھر ہم اس دکان تک پہنچے جہاں سے وہ موبائل بیچا گیا۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا، جو کہ ہم نے وہاں کی فوٹیج بھی ریٹریو کی، اس سے پتہ چلا کہ اس نے اپنے 2 موبائل فون وہاں پر بیچے اور وہاں سے 2 موبائل فون خریدے۔
پھر جو موبائل فون خریدے گئے تھے ہم نے ان کو ٹریک کرنا شروع کر دیا. 3 سے 4 دن تک وہ موبائل فون آن رہے اور اس دوران جو بھی بی پارٹیز ان موبائل فونز کی آئیں ہم نے ان پہ کام کیا اور فائنلی ہم ٹریک کرتے کرتے اس پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچ گئے جس نے اس کو وہاں پر گھر لے کے دیے. اس نے پھر ہمیں بتایا کہ اس نے 3 مختلف لوکیشنز پہ اس کو گھر لے کے دیے اور فائنلی وہ جو اس کی بی پارٹیز تھیں اس میں ایک ایسا نمبر بھی ہمیں ملا جو کہ ایک ان رجسٹرڈ نمبر تھا, جو ہمارے لیے اوبیسلی ایک ایسی لیڈ تھی جس پہ ہم نے کام کرنا تھا. اور جب تمام ہم نے گھروں کا بھی ریکارڈ چیک کیا جہاں جہاں یہ رہتا رہا, پھر فائنلی اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے قریب ایک نجی سوسائٹی میں ایک گھر تھا جہاں پر اس فون کی لوکیشن آئی. اور اس میں پریز کرنا چاہوں گا ہمارے انچارج انویسٹیگیشن اچرا انسپیکٹر حماد, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب کی سپرویژن میں. اور انہوں نے جب وہاں پر ریڈ کیا تو وہاں پہ ہمیں یہ ملزم وسیم اختر اور اس کی بیوی اور اس کی چھوٹی بیٹی جو کہ 13 سال کی ہے جن کے ساتھ تھی, یہ تینوں وہاں پہ مل گئے. تو اس طرح سے ہم نے اس ملزم کو اریسٹ کیا. جولر مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری عثمان بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا جو ملزم تھا شیخ وسیم وہ اریسٹ ہو چکا ہے اور اس سے کتنی مالیت کا جو سونا وہ ریکور ہوا ہے یا پھر کیش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت اچھا جو پولیس نے اس پہ کام کیا ہے, ریکوری ہو چکی ہے, یہ کیش میں ہوئی ہے یا گولڈ میں ہوئی ہے؟ یہ تینوں فارم میں ہوئی ہے, کیش بھی ہے, گولڈ بھی ہے, پراپرٹیز ہیں, گاڑیز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو اس کے پاس تھا وہ پولیس نے ریکور تو کیا, جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہ کیا معاملہ. سر کتنے کمپلینٹ ہیں؟ ٹوٹل 20 بتا رہے ہیں ایف آئی آر. 20 ایف آئی آرز ہیں, لیکن اس میں ایک میٹر تھا کمیٹی کا. کمیٹی میں کل 11 جو ممبر تھے انہوں نے کنکلوڈ کر کے ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمپلینٹ تو 30 تھے لیکن ایف آئی آر 20 ہی. اچھا سر 20 kg جو گولڈ بتایا جا رہا تھا, ڈی اے جی صاحب کتنا بتا رہے ہیں؟ 20 kg ایگزیکٹ ہے یا پھر کم ہے اس سے؟ نہیں, یہ 8 کلو کے قریب گولڈ بنتا تھا, لیکن یہ روایت ہے ہماری. ہم جب کوئی کام ہوتا ہے تو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں, تو کچھ یہ میڈیا ٹیکٹکس بھی ہوتا ہے, کچھ جیسا بھی ہے میٹر. اب اس کو 20 kg کہا گیا تھا, لیکن دوران تفتیش جب ہم نے چیک کیا تو یہ 8 کلو ہی بنتا تھا اور یہ اماؤنٹ بنتی تھی 30 کروڑ کے قریب. اور اس میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 15 کروڑ سے پلس ریکوری ہے اس میں, جو کمپلیننٹس ہیں ان کو دے دی جائے گی. سر یہ ابھی جو اماؤنٹ اور یہ جو گولڈ ریکور ہوا ہے یہ کتنے تاجروں کو جو ہے وہ ملے گا؟ اس میں کچھ رہ بھی جائیں گے؟ نہیں, الحمدللہ سے یہ یونین کی کاوش تھی کہ کسی سنگل پرسن کو بھی نقصان نہ ہو. ہر شخص کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد تمام لوگوں کی کمپلینز جو ہے نا رجسٹرڈ کروا دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب 100% یہ بات کلیئر ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں بچا جو یہ کمپلین کرے گا کہ میرا کچھ باقی رہ گیا. ہم نے ہر چیز ریکارڈڈ پولیس میں اسٹیشن میں جمع کروا دی تھی, ان تمام پہ ایف آئی آرز ہو چکی. اور سر یہ ابھی جو کیش ہے یا گولڈ ملے گا آپ کو, یہ پولیس کے تھرو ملے گا ریکور یا پھر کورٹ کے تھرو ملے گا؟ یہ قانونی بات ہے, یہ کورٹ کے تھرو ہی ملے گا. تو اس کا ایک پروسیس لمبا چلے گا یا نہیں نہیں نہیں, اتنا لمبا پروسیس ہی ہوتا ہے, یہ ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں. اور سر تاجر جو برادری آپ کی وہ اس ٹائم خوشی میں ہے, کتنی خوش ہے؟ یہ پاکستان ہے, خوشی تو ہے, لیکن ساتھ ان کو یہ بھی خلش ہے کہ ہمارا 50% تو لاس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک دن تھا جب وسیم صاحب آگے تھے نا, تو میرا خیال ہے کہ 99% لوگوں کو یہ یقین تھا کہ کچھ بھی واپس نہیں ملے گا. آج جب 50% ملا ہے تو ان کے دل میں یہ خلش ہے کہ یار پورا کیوں نہیں ملیا. سر آپ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے جب یہاں سے وہ چلے گئے ہیں تو نمبر بند ہو گئے ہیں, کوئی ٹرائی کرتے رہتے تھے, کوئی امید تھی لاسٹ کہ یار آج کال کرتا ہوں شاید آن ہو, شاید میرا میسیج دیکھ. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. میں نے تقریباً کو 3 مرتبہ چیک کیا کہ یار واٹس ایپ شاید آن ہوئے. اچھا وائس نوٹ ڈال کے دیکھا کہ شاید ڈبل ٹک ہوئے, بالکل, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پولیس پہ پورا اعتماد تھا کہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس پہ پولیس ہماری کافی متحرک ہے, ٹیمیں جو ہیں وہ فوراً سے ایسے کیسز میں تشکیل دے دی جاتی ہیں. ہم نے الحمدللہ سے پولیس نے کام کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو سر السلام علیکم. سر آپ کا بھی سر میں وکٹم تھا. جی میری الحمدللہ لاسٹ وکٹم میں ہی تھا. لاسٹ مجھ سے ہی یعنی کہ گولڈ وہ ریسیو کر کے گیا تھا جس دن وہ یہاں سے فرار ہوا ہے.
تو اللہ کا شکر ہے جس وقت وہ یہاں سے گیا تھا اس وقت تو ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ہمیں ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ کر سکتا ہے۔ جب یہ بھاگ گیا یہاں سے لے کے، پھر ہمیں یہ تھا کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ ظاہر ہے جو پیچھے ہم پاسٹ دیکھتے رہے کبھی کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں، لیکن امید بالکل امید ختم تھی۔ ہم نے کہا اب یہ سب کچھ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری جو الحمدللہ اچھرا پولیس ہے، حماد بٹ صاحب ہیں، ذیشان صاحب ہیں، قمر عباس صاحب ہیں، اور جو سارے ہیں، ان لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی، ہمارے یونین کے عہدیداروں نے بڑی ایفرٹ کی، تو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس کے بعد ہمیں جب انہوں نے اس کو اریسٹ کیا تو پھر ہمیں امید ہوئی کہ اب ہمیں کچھ مل جائے گا۔ موسٹلی ہوتا ہے ایسا ہی، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر کچھ جو ایک فرار کرنے بھاگنے والا ہوتا ہے وہ اس میں سے پیسے کھا جاتا ہے یا کہیں چھپا دیتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی یہ جب لے کے گیا یہاں سے، اس نے بھی جا کے کچھ کھائے پیے، یشی کی ہے، یشیاں کری ہوں گی، ظاہر ہے اس کے لائف کا سٹائل ہی اتنا لیوش اس نے بنا رکھا تھا کہ ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنا لیوش سٹائل تھا اس کا رہنے کا، اتنا بس کیا بتائیں آپ کو۔ اور سر ابھی جو ہے ریکوری آپ کی کتنی اماؤنٹ؟ میری تقریباً 19.5 لاکھ روپے کی ریکوری تھی، جو میرا مطلب لاس تھا میرا۔ اب یہ جو بھی یعنی ریکور ہوا اس میں سے امید ہے، جو مجھے پولیس نے یقین دلایا ہے کہ آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً 50% ہم کمپنسیٹ کریں گے۔ سر ڈی اے جی ذیشان رضا صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، اس میں ایک ملزم جو ہے وہ اب مجرم ہو گیا کیونکہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اریسٹ ہو گیا، وہ مجرم ہے۔ جو مجرم تھا آپ کا وہ ایک بندہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ٹیم تھی؟ ہوتا ہے نا بعض ٹائم ہوتا ہے نا کہ پلان کیا ہوا ہے، کوئی 2-3 لوگ ہیں، یا صرف ایک ہی تھا؟ سنگل پرسن اور انبلیویبل کہ ہمارے کسی بھی یعنی کہ یہ ذہن میں یعنی کہ 180 یعنی کہ شاپس ہیں یہاں پر، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ان سب میں اتنا ریلائبل آدمی تھا کہ ہم سب لوگوں نے آج سے اس کے فرار ہونے سے پہلے کچھ اس کے ساتھ ہم نے اس کو الیکشن میں یعنی کہ نا پریزیڈنٹ اپنا نامینیٹ کیا اور میں وائس پریزیڈنٹ نامینیٹ ہوا اور ہم الیکشن جیت گئے۔ اتنا یعنی کہ ریلائبل تھا، لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر، تو بس اب یہ دیکھیں انسان کی نیت بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور فراڈیے، چوری کرنے والے جو مرضی شاطر مائنڈ کر لیں، لیکن پنجاب پولیس سے اب وہ بچ نہیں سکتے۔ جرم کریں گے اس کی سزا آپ کو ملے گی، جیسا جرم ویسی سزا۔ ادارے ہمارے اس چیز پہ پہلے بھی کام کر رہے ہیں، مزید کام کر رہے ہیں، اور تاجر برادری جو ساری یہاں پہ اس ٹائم موجود ہے، یہ سارے وہ مارکیٹ کے بندے ہیں، سارے مارکیٹ کے وکٹمز ہیں جن کی ایف آئی آرز ہو چکی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ ادھر یہ وہ سارے وہ ہیں۔ تو سر اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو ابھی بھی یہاں پہ کیش دیا جائے گا یا پھر؟ ابھی نہیں سر، یہ ایک پروسیجر آپ کو بھی پتہ ہے، جب یہ پکڑا جاتا ہے معاملہ تو کورٹ کے تھرو کورٹ ہی یعنی کہ سپرداری کے اوپر پھر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں کہ اس میں ابھی 2 دن لگ جائیں، 6 دن لگ جائے، ظاہر ہے اس کے جوڈیشل ہوگا، اس کو جناب اس پہ ریمانڈ ہوگا اس کا، پھر یہ کورٹ میں جائے گا مقدمہ، پھر وہاں سے پھر ہم لوگ اب جو وکٹمز ہیں وہ سارے اپنی وکیل کر کے اپنے سپرداری کے اوپر اپنا سارا مال جو ہم کو ہمارے یعنی کہ ملے گا وہ ہمیں پھر وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ جی بالکل ناظرین، تاجر برادری یہاں پہ ساری اس ٹائم موجود ہے اور وکٹم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈی اے جی ذیشان رضا صاحب نے بھی یہاں پہ جو بریف کیا ہے اس کیس کے حوالے سے۔ آپ نے پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دینا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔